ہوتا رہتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو مجھے اس فرعون سے اور اس کی ظالم قوم سے نجات دے، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور اے اللہ تو ظالموں سے مجھے نجات دے۔ اور اس سے پہلے اس نے ایک جملہ اور کہا، اے اللہ میں اپنا مکان تیرے عرش کے قریب چاہ رہی ہوں۔ دعا کرنے کا سلیقہ بھی بڑا عجیب بتایا، اے اللہ میں اپنے مکان کو تیرے عرش کے قریب چاہ رہی ہوں، تیرے قریب میرا مکان بنا دے، اور مجھے ان فرعون سے، اس کے پولیسوں سے، ان ظالموں سے مجھے نجات عطا فرما۔ میرے بھائیوں، جب داؤ پہ لگائی اپنی عزت کو، اور داؤ پہ لگایا اپنے مال کو، اور داؤ پہ لگایا اپنے آشائش کو، اور داؤ پہ لگایا اپنے تعیش کے سامان کو، تو رب کریم نے ان کو وہ محبوب بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے اس کا ذکر خیر اللہ نے قرآن میں جاری کر دیا۔ اسی لیے قرآن اس قربانی پر اور ایک واقعہ پیش کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، حکم اتر رہا ہے اللہ کی طرف سے، اگر تیرے دل میں ہوں یا اسماعیل ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ابراہیم کہ تیرے دل میں ہوں یا اسماعیل ہے، تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دے میرے نام پر، قربان کر دے میرے نام پر۔ پڑھ لیجئے پوری سورہ صافات کو۔ اس سورہ صافات میں اللہ نے اس پورے واقعے کو بڑے فخر کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تیرے دل میں اسماعیل کی محبت ہے۔ ہائے ہائے، 86 سال کی عمر میں بڑھاپا ہو چکا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کو جو بڑی تمناؤں کے بعد ملی ہو، اپنا لگتے جگر ہو، اپنا نور نظر ہو، کس محبت سے اس کو پالتا ہے، کس پیار سے اس کو پالتا ہے۔ لیکن یہ 86 سال کے بڈھے کو ایک اسماعیل ملا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں میرے راستے میں قربان کر دے۔ اب 92 سال کی عمر ہو چکی ہے، اور ادھر اسماعیل 6-8 سال کے ہو چکے ہیں، ادھر حکم آ رہا ہے، اور میرے ابراہیم فلسطین سے چل کر مکہ المکرمہ حجاز کی سرزمین پر پہنچ رہے ہیں، چھری اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچے، بیٹے نے پہلی مرتبہ اپنے ابا کو دیکھا، پہلی مرتبہ اپنے ابا کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا حاجرہ سے، اس کو کپڑے پہنا دو، اس کو کپڑے پہنا دو، میں اپنے لال کو ذرا سیر کے لیے لے جا رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو ذرا ٹہلنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ ہاتھ پکڑا، کپڑے پہنا دیے، تیار ہو گئے، لے کر چلے ابراہیم۔ اسماعیل کہہ رہے ہیں میرے ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہے ہیں، اسے کیا پتا تھا کہ میرے گلے کے نیچے چھری چلانے لے جا رہے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دور پہنچے، اس مقام پر پہنچے جس کو مینا کہا جاتا ہے۔ تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد ابراہیم نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے لال میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میرا رب تجھے مانگ رہا ہے، اور وہ بھی ذبح کر کے مانگ رہا ہے۔ فرمایا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اپنی اولاد کو اللہ ایسے بنا دے، اللہ ہماری اولاد کو ایسے بنا دے، قربانیوں کے بغیر دین نہیں آتا۔ کھرور والوں یہ بات سن لو، عہدوں کی بنیاد پر رب نہیں ملتا، دولت کے نقشوں کی بنیاد پر رب نہیں ملتا، الیکشنوں کے جھگڑوں کی بنیاد پر رب نہیں ملتا، آپس کے ٹکراؤ کی بنیاد پر رب نہیں ملتا، محمد نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو عزت اور دولت، عہدوں اور سب کچھ کے قربان کرنے پر رب ملا کرتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے آپ پوچھ لیجئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کہہ رہے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ۔ فرمایا بیٹے سوچ کر بول رہے ہو، میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں ذرا سوچا بھی ہے؟ فرمایا ہاں ابا جی میں نے سن لیا کہ اللہ مجھے مانگ رہا ہے، اور آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں ذبح کروں گا تو چھری چلے گی نا، میں مر جاؤں گا۔ ابا میرا اللہ آپ سے اچھا مل جائے گا مجھے، اور دنیا سے اچھی جنت مل جائے گی مجھے، آپ تو کامیاب ہو جائیں گے، آپ چلا دیجئے چھری اپنا کام کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کرنے والوں میں سے انشاءاللہ رہوں گا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے عزم و استقلال کو جب دیکھ لیا تو اب تیاریاں ہو رہی ہے۔ اسماعیل فرما رہے ہیں لیکن ابا جی میری ماں مجھ کو یاد ضرور کرے گی، میری ماں مجھ کو یاد کرے گی،
میں اپنا کرتا پہلے نکال لیتا ہوں تاکہ خون میں رنگین نہ ہو جائے. یہ روایت ابو نعیم نے کتاب الحلیہ میں نقل فرمائی ہے. میں اپنا کرتا آپ کو نکال کر دے دیتا ہوں تاکہ خون آلود نہ ہو جائے. آپ میرے کرتے کو میری امی کو دے دینا. جب میں یاد آؤں گا تو میری امی اپنے کرتے کو دیکھ کر مجھے یاد کر لیا کرے گی اور مجھے ذبح کرنے کے بعد ادھر نہ لے جائیو, یہیں زمین میں مجھے دبا دیجیو, یہیں دفن کر دیجیو, اس لیے کہ میری ماں مجھ کو دیکھ نہیں پائے گی, میری ماں مجھ کو دیکھ نہیں پائے گی. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. کیا فرما رہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمایا ابا جی آپ ایک کام اور کر لیجئے, مجھے پہلے باندھ دیجئے. سورہ صافات کو پڑھیں. اللہ ابا جی مجھے باندھ دیجئے. اب ابا جی ہاتھ باندھ رہے ہیں, پاؤں باندھ رہے ہیں, جیسے ہم ذبح کے وقت جانوروں کو باندھا کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے, آپ کے پاؤں باندھ دیے گئے. اسماعیل فرماتے ہیں ابا جی مجھے الٹا سلا دیجئے تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, مجھے الٹا سلا دیجئے. اسماعیل کو الٹا سلا دیا اور پیچھے سے بال پکڑے ہیں اور نیچے سے چھری گھسائی ہے. اوپر سے گردن کو اونچا کیا اور نیچے سے چھری کو گھسایا ہے اور گردن کے قریب لے جا رہے ہیں اور ادھر فرشتوں میں کہرام مچ گیا ہے. علامہ سیوطی نے فرمایا ہے کہ دنیا میں 2 مرتبہ فرشتوں کا رونا ہوا ہے, ایک ذبح اسماعیل کے اوپر اور ایک دوسرا واقعہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن لوئی بن مرہ کے اوپر جب طائف کے اندر زبردست حالات آئے تھے. اس موقع پر آسمان کے فرشتوں کو رونا آیا ہے اور اسماعیل کے ذبح پر آسمان کے فرشتوں کو رونا آیا ہے. پیچھے سے سر اٹھایا, بال اٹھائے, نیچے سے چھری چلائی اور چھری کو گردن کے نیچے ڈالی اور ابراہیم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا رب کریم تو میرا امتحان لینا چاہ رہا ہے نا, تو یہ دیکھنا چاہ رہا ہے نا کہ میرے دل میں تو ہے یا اسماعیل ہے. میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اسماعیل نہیں ہے. ایسے لاکھوں بیٹے قربان ہو سکتے ہیں لیکن رب کریم تیری شریعت قربان نہیں ہو سکتی ہے. اللہ ہم سب کو اسی طرح کی قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے. جانور کو ذبح کرنا بہت آسان ہے, جانور کو ذبح کرنا بہت آسان ہے. دشمن کے گلوں پر چھری چلانا بہت آسان ہے, دشمن کے پیٹ میں چھری گھپانا بہت آسان ہے, اپنے مقابل کو پچھاڑ دینا بہت آسان ہے. لیکن اپنے حبیب کو, اپنے لگتے جگر کو, اپنے محبوب کو, اپنے دلارے کو, اپنے بڑھاپے کے سہارے کو اس طرح پر مار دینا یہ بہت مشکل ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہم لوگوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں, اے لوگوں اگر اللہ کو پانا ہے تو قربانی لازم ہے. دیکھو یاد رکھو اللہ کے علاوہ کائنات میں تمہارا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ایک اللہ ہی کی ذات ہے, ایک اللہ ہی کی ذات ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ سے ساری دنیا کی نفی کر دی ہے, ساری دنیا کی نفی کر دی ہے. اس نے لا کی تلوار وہ چلائی ہے کہ لا کی تلوار میں ساری دنیا کی اس نے نفی کر دی. اس نے کہا لا الہ الا اللہ مشرق سے کچھ نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ مغرب سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ ہی سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ شمال سے کچھ نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ جنوب سے کچھ نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ زمینوں سے کچھ نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ آسمانوں سے کچھ نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ جبریل سے کچھ نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ میکائیل سے کچھ نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ اسرافیل سے کچھ نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ اسرائیل سے کچھ نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ بادشاہوں سے کچھ نہیں ہوتا, وزیروں سے کچھ نہیں ہوتا, مالداروں سے کچھ نہیں ہوتا, ضعیفوں سے کچھ نہیں ہوتا, دنیا کے بیلا علم جاننے والوں سے کچھ نہیں ہوتا, دنیا کے کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس نے لا کی تلوار کو چلا کر کائنات کو یہ سمجھایا ہے تیرا رب جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے. الا اللہ میں اس نے اپنی ذات کو ثابت کیا, اللہ کی تلوار کے ذریعے سے اس نے سب کی نفی کر دی. ہمارے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. حضرت فرمایا لا جو چلایا تو سب لا ہو گیا, لا جو چلایا تو سب لا ہو گیا, لا بھی اس میں لا ہو گیا, جز کا بھی لا ہو گیا, کل کا بھی لا ہو گیا, پھر کیا ہو گیا ایک اللہ ہو گیا. پھر کیا ہو گیا ایک اللہ ہو گیا. جز کی بھی اس نے نفی کی, کل کی بھی اس نے نفی کی. کائنات کے کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا ہے, وہ یوں کہہ رہا ہے سب کچھ مجھ ہی سے ہوتا ہے. تم کتنوں کی خوشامد کرتے پھرو گے, میری خوشامد کرو.
تم کتنوں کو راضی کرتے پھرو گے؟ میری رضامندی تلاش کرو۔ تم کتنوں کے در پہ جھکتے رہو گے؟ میرے در پہ جھک جاؤ، میرے در پہ جھک جاؤ، اپنی پیشانی کو رگل لو، مجھے اپنا رب مان لو، مجھے مانگنے کا سلیقہ سیکھ لو، مجھے منانے کا طریقہ سیکھ لو۔ کہاں سیکھو گے تم؟ کہاں میرا منانے کا طریقہ تمہیں ملے گا؟ کہاں میرے راضی ہونے کا طریقہ تمہیں ملے گا؟ کہاں جاؤ گے تم؟ فرمایا میرا محبوب دلارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں چلے جانا، میری رضامندی کے طریقے تم اس سے سیکھو گے۔ وہ تمہیں سکھائے گا کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ فرشتوں کا رونا 2 مرتبہ ہوا۔ ایک تو ابراہیم خلیل اللہ جب اسماعیل پر چھری چلا رہے، آسمان میں کھلبلی مچی، فرشتوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا رب کریم یہ تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتوں کو کیا پتا تھا کہ یہ تو امتحان ہے، حقیقت ذبح مراد نہیں ہے۔ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا اگر تم قربانیاں دو گے تو میں تمہیں دنیا کا امام بناؤں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم قربانیاں دو گے تو میں تمہیں دنیا کا امام بناؤں گا۔ اور ایک دوسرا وقت آیا 2000 سال کے بعد جب کہ فرشتوں کا رونا پایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشاعت دین کے لیے اور تبلیغ کے لیے چل رہا ہے۔ کہاں پہنچا؟ طائف کی سرزمین پر پہنچا۔ اب اس کو پتھر مارا جا رہا ہے، اور ماننے والے بھی کون ہیں؟ کوئی شریف نہیں، کوئی عزت والے نہیں، کوئی مقام والے نہیں، وہ 2 ٹکے کے آدمی، فحش، بدماش، بدتمیز، جن کی زبانوں کا ٹھکانہ نہیں، جن کے اخلاق کی گراوٹ، جن کا سماج میں کوئی حیثیت نہیں، جن کے معاشرے میں کوئی سمجھتا نہیں، وہ 2 ٹکے کے آدمی میرے نبی کو پتھر مارتے جا رہے ہیں۔ نبی گر رہا ہے، پھر اٹھ رہا ہے، پھر پتھر مارے جا رہے ہیں، پھر اٹھ رہا ہے، پھر پتھر مارے جا رہے ہیں، پھر گرتا جا رہا ہے۔ یہ گنہگار اور یہ ناچیز اس سرزمین پر جا کر آیا ہے جہاں میرا نبی بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ صرف گیا نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس گنہگار کو موقع دیا کہ میرا نبی بے ہوش ہو کر پھر ہوش میں آیا، اور جس جگہ فرشتوں کی آمد ہوئی تھی اور میرے نبی زید بن حارثہ کے گود میں سوئے ہوئے تھے، اپنے سر کو رکھ کر کے اس جگہ پر ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے۔ میرے رب کریم نے مجھ پر احسان فرمایا کہ اس گنہگار کو بھی وہاں 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل گیا۔ میں نے رب سے دعا کی، میرے مالک تیرے نبی کا خون بہا ہے، میں نے تو اتنا پسینہ بھی نہیں بہا، تیرے نبی کا یہاں خون بہا ہے۔ مارا لوگوں نے، وہ گر گئے، پھر اٹھے، پھر مارا، پھر گر گئے، پھر مارا، پھر گر گئے، پھر اٹھے، مسلسل مار کھاتے رہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ زید بن حارثہ اپنے کندھے پر اٹھا کر ایک جگہ لے جا رہے ہیں۔ عتبہ کو رحم آ گیا، قریشی آدمی ہے لیکن دشمن رسول ہے، اس کو بھی رحم آ گیا، لہو لہان ہو چکا ہے بدن۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زید بن حارثہ اپنے کندھے پر اٹھائے اپنے نبی کو لے کر چل رہے۔ عتبہ نے اپنے خادم کے ہاتھ میں انگور دے کر کے بھیجا کہ جاؤ محمد کو کھلاؤ، وہ بیچارہ پانی میں تربتر ہو رہا ہے، وہ پیاس کے مارے تربتر ہو رہا ہے۔ یہ پہنچا خادم، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ چکا تھا۔ آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا تو کون ہے، تو کہاں کا ہے؟ اس نے بتایا میں مقام نینوا کا ہوں اور میں فلاں کا خادم ہوں، میں غلام ہوں۔ کہا اچھا میرے بھائی یونس کے گاؤں کا ہے تو میرے بھائی یونس کے گاؤں کا ہے۔ یونس علیہ السلام مقام نینوا کے تھے۔ فرمایا تم تو میرے بھائی یونس کے گاؤں کے ہو۔ فرمایا آپ کو کیسے پتا کہ یونس وہاں کوئی گزرا ہے، یونس وہاں کوئی گزرا ہے، آپ کو کیسے پتا؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرے رب نے مجھ کو بتایا۔ اسی جملے پر، اسی بات پر، اسی کلام پر عتبہ کے غلام کو ایمان نصیب ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب کی اس پیشین گوئی پر، اس بات پر، اس پچھلی زندگی کو کھولنے پر اس کو ایمان نصیب ہو گیا۔ عتبہ کو رحم آیا، اس نے انگور بھیجا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ چکے ہیں، اپنے رب کریم سے کہہ رہا ہے میرے مولا انی شکوت الیک، میرے رب میرا جی چاہتا ہے میں تجھ سے کچھ گلا کروں، میں تجھ سے کچھ اپنی شکایتیں کروں۔ کیا شکایت ہے میرے رب، میرے محبوب، کیا شکایت ہے؟ رب کریم کہہ رہا اللہ میں کیا شکایت کروں؟ میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا، تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا؟ میرے بھائیوں گناہ کرتے کرتے قلب اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ نبی کی تاریخ سے بھی ہماری زندگی پر رونگتے کھڑے نہیں ہوتے۔
गुनाह करते करते इतने डूब चुके हैं कसावत कल्ब में कि आका की जिंदगी को सुनकर भी हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, हमारे आंखों में आंसू नहीं आते। मौला की यादें हमें कभी नहीं रुलाती है कि मेरा नबी क्या गुजरा है उस पर और किस आलम में गुजरा है। मेरे भाइयों, शरीयत के लिए धक्के खाने पड़े, महबूब बनने के लिए धक्के खाने पड़े तो धक्के खा लो। दुनिया में मेरे नबी से ज्यादा धक्के खाने वाला कोई नहीं, मेरे नबी से ज्यादा धक्के खाने वाला कोई नहीं। मैं इस बस्ती से पूछ रहा हूं, इस बस्ती में बैठने वाले इतने बड़े मजमे से पूछ रहा हूं, कभी तुम्हारे घर में ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक दिन भी चूल्हा न जला हो। मेरे नबी का घर वो था जहां 2 महीने चूल्हे नहीं जले हैं। इससे भरकर धक्का खाने वाला कौन हो सकता है। मस्जिद नबी में आका बैठे हुए हैं और एक सहाबी तशरीफ ले आए, अपना पेट उठाया और माए या रसूलल्लाह, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, एक पत्थर मैंने बांधा है। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कौन अल्लाह के हबीब, कौन अल्लाह के नबी जो मकाम महमूद का मालिक है, कौन अल्लाह का नबी जिसको शफाअत का झंडा दिया गया है, कौन अल्लाह का नबी जिसके हाथ में जन्नत की चाबी दी गई और फरमाया जब तक मेरा महबूब जन्नत नहीं खोलेगा कोई नहीं जा सकता। कौन अल्लाह का नबी जो अर्श फर्श पर जिसकी तारीफें हो रही है, कौन अल्लाह का नबी अल्लाह ने जिसकी कुरान में कसमें खाई है और फरमाया सारे नबियों को उसने नाम लेकर बुलाया, मेरे महबूब को कभी नाम लेकर नहीं बुलाया। या अय्युहन नबियो, या अय्युहर रसूलो, इतना ऊंचा मकाम वाला नबी वो अपना पेट खोल करके बता रहा है, प्यारे अगर तेरे पेट पर 1 पत्थर है तो मेरे पेट पर 2 पत्थर है। मजमे में कोई नहीं होगा, न खवास में से न आवाम में से, जिसने कभी छोटा सा पत्थर भी बांधा हो। मेरे नबी के धक्कों का आलम यह है कि वो पेट पर पत्थर बांध करके चल रहा है। धक्के खाने पड़े खा लो, जलील होना पड़े हो जाओ, माल लुटाना पड़े लुट जाओ, औलाद को मिटाना पड़े मिटा दो, लेकिन अपने रब को राजी कर लो, अपने रब को राजी करो, रब को राजी करो। जब रब राजी हो जाता है सारी कायनात मिल जाती है। रब को राजी करने वाला कभी नहीं हारा, रब को राजी करने वाला कभी नहीं हारा। चाहे उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, चाहे उसको कत्ल कर दिया जाए, चाहे उसको जन्मतीस की सजा लगा दी जाए, चाहे उसको कारावास की सजा लगा दी जाए, चाहे उसके बदन का कीमा कीमा करके जानवरों को खिला दिया जाए। फलस्तु बालिही न उक्तल मुस्लिमा, फलस्तु बालिही न उक्तल मुस्लिमा, अला अय्यदम बिन फिल्लाहि मसराई। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मक्के में फांसी दी जा रही है, कत्ल किया जा रहा है, आबशार करते जा रहे हैं। फलस्तु बालिही न उक्तल मुस्लिमा, अला अय्यदम बिन फिल्लाहि मसराई। मुझे परवाह नहीं है कि मुझे जिस पहलू पर मार दिया जाए, इसलिए कि मैं तो अल्लाह को मिलने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कभी नहीं हारता है, वो हर रास्ते में कामयाब हो जाता है। चाहे उसे फांसी की सजा दी जाए, चाहे उसकी गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए, चाहे उसके बदन को कीमा करके जानवरों के सामने डाल दिया जाए। और अल्लाह को न मानने वाला सारी कायनात के बावजूद, सारी दौलत के बावजूद, सारी इज्जत के बावजूद, सारे ओहदों के बावजूद, सारे मकाम के बावजूद, वजारत के बावजूद, बादशाहों के बावजूद, तमाम चीजों के बावजूद अगर अल्लाह नहीं है तो वो हारा हुआ है। इसलिए कि दुनिया की इज्जत, दुनिया की वजारत, दुनिया की कुर्सी, दुनिया की दौलत ये थोड़ी देर की है। अल्लाह कुरान करीम में मिसाल दे रहा है, बड़ी अजीब फरमाया, अरे दुनिया के पीछे दौड़ने वालों, दुनिया के पीछे दौड़ने वालों, कसराबिन बिकिया यहसबुहु ज़मानु मा, कसराबिन बिकिया यहसबुहु ज़मानु मा। आप जब रोड पर चलते हैं आपको दूर से पानी नजर आता है, जब रोड चमकता है आप समझते हैं पानी है, वहां पहुंचे पानी नहीं मिला, और आगे चले, आगे देखा पानी है, वहां पहुंचे पानी नहीं मिला, फिर आगे चले पानी है, पानी नहीं मिला, दौड़ते चले गए चले गए चले गए, पानी का वजूद नहीं, शाम हो गई, जिंदगी की शाम हो गई, जिंदगी की शाम हो गई, मौत का नक्कारा सर पे बजने लगा। अब हाल ये है, अल्लाह कहता है सारी जिंदगी हुसूल दौलत में तू दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, कसराबिन बिकिया यहसबुहु ज़मानु मा, प्यासे ने उसको पानी समझा,
حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ. فرمایا زندگی کی شام بھی اسی طرح تیری ہو گئی، موت کا نکارہ تیرے سر پر بج گیا. اللہ کہہ رہا ہے جس کو تو نے پانی سمجھا تھا وہ تو تیری ہلاکت کا ذریعہ تھا، اب واپس آنے لگا، بڑھاپے سے جوانی کی طرف آنے لگا، تمنا کرنے لگا اللہ جوانی دے دے میں پھر نماز پڑھتا ہو جاؤں، اللہ جوانی دے دے میں خوب تلاوت کر لوں، اللہ جوانی دے دے میں اللہ کی عبادت کر لوں، اللہ جوانی دے دے میں بھلا کام کر لوں. واپس آنے لگا. اللہ کہتا ہے معاملہ ختم، اب تو بڑھاپے سے موت کی طرف تو جائے گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت مال کی لالچ اور کثرت اولاد کی لالچ نے تجھے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تو قبرستان میں پہنچ گیا. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان تمام چیزوں کے نقشے کھینچ رہا ہے. اللہ کا حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے موقع پر اپنے رب سے کہہ رہا ہے مجھے میرا جی چاہتا ہے میں تجھ سے کچھ گلا کروں، میں تجھ سے کچھ شکایتیں کروں. کیا کہے گا تو؟ اے اللہ تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اتنے میں اللہ کو غضب آ رہا ہے، اپنے فرشتوں کو بھیج رہے ہیں جاؤ جبرائیل ملک الجبال کو لے کر حاضر خدمت ہو رہے ہیں اور فرمایا جبرائیل امین نے اللہ نے آپ کو سلام کہا اور یہ کہا ہے کہ یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں، پوری دنیا کے پہاڑ ان کے ہاتھوں میں ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو طائف کی بستی کو بھی چورا چورا کر دیں گے، کیما کر دیں گے، ابھی ملا کر کے ختم کر دیں گے، چکی کے دو پات کی طرح بھی ان کو ملا دیں گے. اللہ کا نبی زخم کے ساتھ بہتے ہوئے خون کے ساتھ جبریل سے پوچھ رہا ہے میرے رب نے کیا کہا، میرا رب کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو جبریل کہہ رہا ہے اللہ سے ہم نے سوال کیا، اللہ نے ہم کو یہ جواب دیا میرے محبوب سے پوچھو، میرے محبوب سے پوچھو. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے جواب دیا اللہ جب نہیں چاہتا ہے تو اس کا محبوب بھی نہیں چاہتا ہے. اللہ کو منظور نہیں تو اس کے محبوب کو بھی منظور نہیں. فرمایا اے رب یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی. اے اللہ میں ان کے مارنے کی ان کے ہلاکت کی دعا نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بربادی کی دعا نہیں کر رہا ہوں. میرے بھائیوں میرے جوانوں آپ اس نبی سے پوچھئے کہ کتنے دھکے کھائے ہیں طائف کے گلیوں میں، کتنی مار کھائی ہے طائف کے گلیوں میں، لیکن اس کے دل سے پوچھیں وہ کیسے معاف کرتا ہوا چلا گیا اور کیسا اپنے دل کو لوگوں کی طرف ملاتا ہوا چلا گیا. آج تو باپ بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج بیٹا باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج بہن بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج بھائی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ماں بیٹی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج بیٹی ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج دوست کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. معاشرے کا جہاں یہ عالم ہو وہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ ہے کہ ان مارنے والوں کو، ان مکہ والوں کو، ان طائف والوں کو معاف کرتے چلے جا رہے ہیں. قرآن اور میرے نبی کی زندگی یہ بتا رہے ہیں کہ دھکے کھانے پڑے تو کھا لو، یہ دھکے قیامت کے دن جنت کی شکلیں بن کر آئیں گے، یہ قیامت میں جنت کے نقشے بن کر کے آئیں گے. میرے بھائیوں اور دنیا کا دستور ہے حق کے لیے جو اپنی جان کو دیتا ہے رب اس کو اٹھاتا ہے. حق کے لیے جو اپنی جان کو دیتا ہے، اللہ کے لیے جو اپنی جان کو قربان کرتا ہے. یہ مہینہ جو چل رہا ہے اب قریب 2-3 دن میں 10 محرم آنے والی ہے. اگرچہ اس محرم کی فضیلت حسین کی بنیاد پر نہیں ہے، حسین کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کی فضیلت تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلی آئی. بعض مورخین نے لکھا ہے آدم کے زمانے سے چلی آئی، بعض مورخین نے لکھا ہے